ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بھی بہترین چل رہے ہوں گے۔ ہم نے 108 نمبر کی آیت تک سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیا ہے۔ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ سورہ کی 108 نمبر کی آیات تک، پہلی آیت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات کے بارے میں آگے کی آیات میں ہم سے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات کہہ دوں کہ جب آپ قرآن کی ترجمہ اور تفسیر دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ میں مصحف یعنی کہ قرآن پاک موجود ہو اور ترجمے والا موجود ہو، تاکہ آپ لوگوں کو بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ابھی جیسے یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے تو اس میں ہم اس کو 2 حصوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اہل کتاب کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، انبیاء کے ذریعے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں پہنچائی یعنی کہ احکام شریعت پہنچائی۔ اور وہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ یعنی کہ یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے حسد کے بارے میں، کہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے، اب دیکھیں حق کی بات ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ مطلب پہچان چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کی کتابوں کو ان کے عالموں نے اتنا اچھے سے پڑھا ہوا تھا، اور جو ان کے عالم لوگ تھے، جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی نشانیاں تک کیا ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ آگے آیت بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، ان کو معلوم تھا کہ وہ جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نبی کی ہم آپ کہہ لیں کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں کو وہ ڈرایا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا، ہم اس کی پیروی کریں گے اور پھر جو ہے وہ ہم تم لوگ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ہم جیت جائیں گے، ان کو معلوم تھا یہ وہی نبی ہے۔ لیکن ان کو غم اور غصہ اور حسد ان کا یہ تھا کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ حسد اور بغض جو ان کے دلوں میں تھا، اس کی بنا پر وہ تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ہم نے جیسے پچھلی آیات میں بھی پڑھا تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ دیکھتے تھے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے لوگ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا شروع ہو گئے، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا شروع ہو گئے، تو یہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ اس کو اپنے حسد کی بنیاد پہ لوگوں کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرنی اور غلط باتیں ایسی کرنی، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا رائنا اور رائینہ کر دینا، ٹھیک ہے، تکلیف پہنچانی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو رنگ برنگ کے کام کر کے ان کو ان کے مشن سے یا ان کے دین سے ہٹانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نسخ شدہ جو آیات ہوتی تھی ان کے بارے میں وہ بات کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں تو ایسے نہیں ہے۔ مطلب وہ یہ بتانا چاہتے تھے اہل عرب کو، کیونکہ عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں خود پڑھے لکھے نہیں تھے، تو جو اہل کتاب تھے یعنی کہ یہود، تو وہ جو عرب کے مشرکین تھے وہ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتاب بھی آئی، ان کے انبیاء آئے، ان کی بڑی ایک عزت ہوا کرتی تھی ان کے ہاں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے؟
یہ اس عزت کی کو جانے کے ڈر سے کہ ہمارے تو ہم اہل کتاب نہیں رہیں گے، جب یہ خود مسلمان ہو جائیں گے تو یہ اہل کتاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے رتبے کو جو ہے وہ نیچے جاتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو اب دیکھیں وہ حسد کی بنا پر جو بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں سے کیا کہا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو، یعنی کہ اگر اپنی حسد اور بغض کی بنیاد پر کوئی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، ہرٹ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو تم اس کو چھوڑ دو، اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے تم نے، اس کو معاف کر دو، صبر کرو اس چیز پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو کہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے نوٹس کیا ہوگا ہماری لائف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے یا کوئی بھی بات ایسی ہمارے کانوں میں ڈال دینے والے ہمیں ہمارے ٹریک سے ہٹانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہماری ایک لائف کا ٹریک چل رہا ہے، اس سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے بغض اور حسد کی بنا پر وہ الفاظ ہی ایسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ آپ معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ یہ ہمارے آپس کی آپ کہہ لیں کہ ہماری لائف کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ہر چیز کو پکڑ کے نہیں چل پڑنا، ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، ہمارا کام کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم لائے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت یعنی کہ اختیار رکھتا ہے۔ 109 نمبر کی آیت ہم نے کر لی، اب ہم دیکھتے ہیں 110 نمبر کی آیت۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ دیکھیں صبر کے بعد اور ایک آپ کہہ لیں کہ معاف کر دینے کی ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور نمازیں آپ کو پتہ ہے نمازیں کون لوگ قائم کرتے ہیں، سجدے میں کون جاتے ہیں، کون سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو مٹی ہونا چاہتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں اسی پروردگار کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، میں نے اسی کا شکر بھی کرنا ہے اور اسی سے ہدایت بھی مانگنی ہے، وہ لوگ سجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے کیوں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، کیونکہ آپ نے جو محنت کی کمائی اپنی اتنی مشکلوں سے اکٹھی کی ہے یا محنت کی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس محنت کی کمائی میں سے تم نے زکوٰۃ دینی ہے، غریبوں کا حق نکالنا ہے، تو جگرا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سے معافی کر دینے کے بعد اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ درگزر کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ آگے دیکھیں، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پالو گے، یعنی کہ کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتائی ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو نا، اچھا خیر کا کام، من خیری، یعنی کہ کوئی بھی خیر کا کام تو جو تم کر رہے ہو نا، وہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ کام چھوٹا ہے یا یہ کس طرح کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا اور ہمارا وہ خیر کا کام محفوظ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں گے کہ تم شاید اس نیکی کو کر کے بھول گئے تھے، لیکن میں نہیں بھولتا اپنے بندے کی کسی بات کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اپنے بندے کی کسی بھی عمل سے، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، سب سیونگ ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی ڈپوزٹ ہم کریں گے نا وہاں پہ ہمیں سب مل جائے گا، سب نظر آ جائے گا کہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے دنیا میں، ہمارے بہترین کام ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ جیسے ہم اپنے روپے کو، اپنے سونے کو، اپنے چاندی کو ہم رکھتے ہیں کسی بینک میں رکھتے ہیں تو ہمیں وہ واپس مل جاتا ہے نا، پھر ہم کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں کوئی اپنا روپیہ تو ہمیں وہاں سے پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی چیز کہیں پہ رکھتے ہیں پیسہ اور دولت کی شکل میں تو وہ وہاں سے ہمیں کسی اور شکل میں مل رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم خیر کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں خیر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دے کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو تم یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارا ضائع ہو گیا، یہ کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس تم پالو گے، یعنی کہ کس دن پالو گے، اویسلی وعدے والے دن، قیامت والے دن، حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں کہ یہ دیکھو تمہارا یہ نیک کام میرے پاس محفوظ ہے، تو اس وقت ہم شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ کاش ہم نے اس میں تھوڑے سے اور کام کر لیے ہوتے نیک، تو ہمیں کاش کو لے کر زندگی نہیں گزارنی ہے،
ہمیں اپنے آج میں اس کاش کو نکال کے اپنے آج کو اتنا بہترین کر لینا ہے کہ کل ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہم نے کاش اس دن یہ کر لیا ہوتا. ٹھیک ہے، ہم اپنی فل ایفرٹ لگا کے جو بھی آج نیک عمل کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں. ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہمیں اپنا وہ آخرت والا اکاؤنٹ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی کہ تم جو بھی جس طرح کے بھی تمہاری اعمال ہے سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر طرح کے اعمال پتہ ہیں، تو یقین کریں نیکی کرتے ہوئے بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ 4 لوگوں کو بندہ بتائے کہ میں نے اس فلاں بندے کو یہ میں نے اس کی مدد کی ہے. پھر بندہ یہ بھی نہیں سوچتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے. کیونکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر رہا ہوں نا کوئی عمل تو میرا اللہ جانتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تب بھی وہ یہ دھیان میں رکھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں. تو پھر وہ اس طرح کا کام اللہ تعالیٰ انسان سے نہیں ہونے دیتے اگر اس کے دل اور دماغ میں رب کا خوف ہو. آگے دیکھ لیتے ہیں ہم 111 نمبر کی آیت. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی وہ دل کی باتیں بھی بتا دی ہیں، یا شاید وہ اس وقت کے زمانوں میں وہ منہ سے کیا کرتے ہوں گے کہ بھئی یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کو یا نصارہ کو کہ تم غلط دین پہ ہو، جو دین ہمارے پاس ہے، جو کتاب ہمارے پاس لائی گئی ہے ہم ہی بہترین لوگ ہیں. اور ہم جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اپنے چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں تو ہم تو جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جہنم میں ہم اتنے دن کاؤنٹنگ کے دن خود سے بنایا ہوئے ہیں کہ ہم نے 40 دن گائے کی پوجا کی تھی یا گائے کو پوجا تھا تو ہم صرف 40 دن ہی دوزخ میں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہترین آپ کہہ لیں کہ قسم کی گمراہی ہے جو ان کے اس وقت ان کے نصیب میں لکھی دی گئی تھی، اور ابھی بھی اسی طرح سے ہی ہے. تو یہ یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں لائی گئی ہیں، ہم بہترین ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں. وہ ہم آگے آیت آئے گی 113 نمبر کی آیت، اس میں دیکھ لیں گے. لیکن ابھی آپ صرف مختصر سے دیکھ لیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ یہ سامنے والا تو دوزخی ہے، میں جنتی ہوں. اور دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ تو اس ٹائپ کا انسان ہے، یہ تو پکا دوزخی ہے، یا فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا نمازی پرہیزی پردے دار قرآن کے ساتھ جڑا ہوا یا پتہ نہیں علم کے ساتھ جڑا ہوا دین کے ساتھ جڑا ہوا تو یہ پکا جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہیں. جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہیں تو وہاں پھر انسان ظاہری شخصیت کو دیکھ کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا. تو یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کہہ لیں کہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں تو صرف ہم جائیں گے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو کوئی پروف لے کر آئیں، کوئی ثبوت لے کر آئیں اس بات کا کہ ان کو کہاں کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، کہاں کہا گیا ان کو، کوئی ثبوت لے کر آئیں. ویسے ہواؤں میں باتیں مت کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ آگے جو اسی بات کا اپنا جواب بھی دیں گے خود ہی کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے. یہ بہترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سوال ان سے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. اب دیکھیں بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا. اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ ہی اداسی. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نا لنک ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے کوئی لنک بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کہیں سے آگے اور ایک آیت کہیں سے، ایک لنک بن رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو بتا دیا ہے کہ بھئی تم بتاؤ، کوئی پروف لے کر آؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا. خلوص کے ساتھ یعنی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے،
نہ دکھاوا ہے، نہ کوئی اور مطلب ہے، صرف کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میرے رب نے مجھے بنایا ہے، میں اس رب کے سامنے سجدہ کروں، ٹھیک ہے، جو اپنے رب کی رضا کے لیے، اسلم وجہہ للہ کا مطلب ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے سامنے جھکے گا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی سنت پہ چلتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور دیکھیں آگے اللہ نے کہا ہے کہ اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اب دیکھیں پورا بدلہ والی نا ہم کافی دفعہ پہلے 30 پارہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو پورا بدلہ سے مطلب کیا ہے کہ جتنا جتنا کسی نے عمل کیا ہوگا نا اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پورا پورا جتنا عمل کیا ہے اسی حساب سے بدلہ بھی ہوگا۔ اور آگے دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور نہ ہی اداسی۔ اب دیکھیں خوف کیا ہے، قیامت کا منظر ہم نے کتنی بار کتنی آیات میں ہم نے 30 پارہ میں پڑھ لیا، اس میں تو ٹوٹلی ہے ہی قیامت کا ذکر، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا خوفناک منظر کہ زمین اکھڑ رہی ہے، مردے نکل کے باہر آ رہے ہیں، حشر کا میدان، گرمی اور وہاں کی تپش اور وہ دوڑ بھاگ لوگوں کے اپنے اعمال کے لیے دوڑ بھاگ کہ ہمارے اعمال میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اپنوں کی خبر نہیں، اپنے لباس کی خبر نہیں، جو ہم بہترین لباس یہاں پہنے پھرتے ہیں ہمیں وہاں پہ خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا پہنا ہے، پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے منظر کی بات کی ہے کہ اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھ لیں گے نا، جن کا سب کچھ انویسٹمنٹ جتنی بھی ہے وہ آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا بدلہ دیں گے کہ اس حشر کے میدان میں بھی، اس قیامت کے منظر میں بھی آپ ایک امیجنیشن میں چلے جائیں تو ان کو اس وقت کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ خوف نہیں ہوگا، یہ ذرا تھوڑا سا سوچیں نا اس چیز کو کہ یا اللہ ایسا وقت ہوگا کہ اتنا خوفناک منظر آس پاس ہم دیکھیں گے اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیا ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں گے کہ ہمیں بھی کوئی خوف نہ ہو اس وقت کہ یا اللہ پتہ نہیں میرا نتیجہ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے، یا اللہ جو میں نے دنیا کو امتحان سمجھا تھا پتہ نہیں اب مجھے یہاں پہ کیا اس کا صلہ ملے گا، کہیں اگر نیت میں کھوٹ آیا تو سارے اعمال ضائع ہو جانے کا خدشہ، یہ بہت بڑا خدشہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں اللہ نے آگے کیا کہا ہے کہ نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی اداسی ہوگی۔ دیکھیں غم اور اداسی، آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار لوگ ہمارے اس دنیا میں ہمارے آس پاس موجود ہیں جن کی زندگیوں میں سب نعمتیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے دل کتنے غمگین سے، اداس سے، پریشان سے، خالی خالی سے رہتے ہیں، ان کو ایسے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کئی بار آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں پورا دن چہکتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ہنستے کھیلتے دن گزرتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک اداسی ہوتی ہے، جہاں تھوڑی سی تنہائی نظر آتی ہے وہ اپنے آپ کو سیڈ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ غم اور یہ اداسی ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے تو شاید یہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، یہ جسے ہم سٹریس کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غم اور اداسی سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں بچا لیں گے ہمیں کہ ہمیں اس وقت نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی ہمارے دل اس وقت اداس ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بہترین کرے اور ہمارا حساب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بھی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ اور ہم نے 112 نمبر آیت تک کی ترجمہ اور تفسیر دیکھ لی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ویڈیوز شارٹ ہونی چاہیے، اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے جیسے کہا ویسے ہی ویڈیوز کو شارٹ کیا جا رہا ہے، اور چند آیات کی تفسیر ہی ہم کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سفر میں استقامت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور جو ترجمہ تفسیر میں تلاوت میں جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔